بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صراط المستقیم یعنی اسٹریٹ اینڈ رائٹیس وے آف لائف. راہ سلوک یعنی پولائٹ اینڈ مائسٹیس وے آف لائف. اس کتاب کا بیان جاری ہے. میں اس حصے میں توکل علی اللہ یعنی ٹرسٹ ان اللہ تعالی کے بارے میں کچھ بیان کروں گا. ان اللہ یحب المتوکلین یعنی تقوی کے بعد توکل علی اللہ کی منزل آتی ہے. کرنا پڑتا ہے اللہ پر بھروسہ. اس میں سوال ہے توکل الی اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کی بہت سی حاجتیں یعنی نیڈس اور مقاصد یعنی ایمز ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سعی یا کوشش یا تدبیر کو مؤثر یا افیکٹو سمجھنا غلطی ہے، بلکہ اپنے حاجات کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہی توکل علی اللہ یا ٹرسٹ ان اللہ کہلاتا ہے. کام نہ کرنے کا نام توکل نہیں. کام نہ کرنا تو آرام طلبی ہے اور اپنی قوتوں یا ایبیلٹیز کو جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، بیسٹوڈ ہیں، اس کو بیکار کر دینا ہے. اس طرح عطائے الہی کی سخت ناقدری ہوگی، بلکہ جائز اور صحیح وسائل اختیار کر کے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا اعتماد کرنا توکل ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر وسائل کے بھی دے سکتا ہے، مگر یہ اس کی عام سنت نہیں ہے. توکل کرنے والے کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. اب ایک اور سوال ہے توکل کی حقیقت و فضیلت کیا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق توکل کا طریقہ بیان کرو. جواب ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک معمولی کام جیسے جوتے کی ڈوری یا سلو جسے کہتے ہیں ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اور پورا بھروسہ رکھو، پھر موچی یا کابلر کی خدمت لو یا اس سے استفادہ اٹھاؤ. معلوم ہوا کہ تدبیر یعنی ایفرٹ جو ہوتا ہے تمہاری کہ اختیار کرنے کی باوجود اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد اور امید رکھنا، یہی تو توکل کے لوازم یا ریکوائرمنٹ ہے. توکل کرنے کی ایک اعلیٰ مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے نمایاں ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے باوجود اس اطلاع کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے تھے چھوٹے، ان کے لڑکے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، یہ ان کے بھائیوں نے آ کے ان کو اطلاع دی تھی. اللہ تعالیٰ پر اپنے اعتماد اور توکل میں فرق نہیں لائے، اور پھر تقریباً 40 سال تک اللہ پر بھروسہ کرتے رہے کہ انشاءاللہ اللہ وہ ضرور یوسف علیہ السلام سے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ یوسف علیہ السلام سے ملایا. سورہ یوسف میں اس بات کا تذکرہ ہے قرآن میں. توکل تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ اللہ جو چاہے کرے. ہاں مناسب وسائل اختیار کر سکتے ہیں، یعنی جو کچھ اسباب مناسب ہیں جائز ہیں اس کو اختیار کر سکتے ہیں، مگر توکل صرف اللہ پر، ٹرسٹ صرف اللہ پر. ایک اور سوال ہے کہ توکل کے ساتھ ساتھ صبر اور تسلیم و رضا کا ایک ربط
اور ضرورت ہے. پھر پڑھتا ہوں میں سوال کو. توکل کے ساتھ ساتھ صبر اور تسلیم و رضا کا کیا ربط اور ضرورت ہے؟ یعنی کیا کنیکشن اور ریکوائرمنٹ ہے؟ جواب ہے، توکل کرنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اسے محسوس کرنا صبر یعنی پیشنس کہلاتا ہے. اس تکلیف کو خوشی سے برداشت کرنا یہ تسلیم یا ایکسیپٹنس کہلاتا ہے. اور تکلیف اٹھاتے وقت مزہ لینا یہ رضا یا ایکویسنس کہلاتا ہے. گویا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک افیون یا اوپیم کھانے والا باوجود کڑوی ہونے کے مزہ لیتا ہے اور خوش رہتا ہے. یہ رضا کی مثال ہے. جب بندہ اپنے تمام کاموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. یہی تو ابتلا ہے، امتحان ہے. یعنی اب توکل کے ساتھ ہی اس کا امتحان بھی شروع ہو سکتا ہے، جس کو ابتلا کہتے ہیں، ٹرائل جس کو کہہ سکتے ہیں. میں اس سے پہلے ایک حمد باری تعالیٰ سناتا ہوں جو حضرت شجاع الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، عزت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. تیری دھن میں رہے مجھے اے خدا تیری شان جل جلالہ، مجھے ہے تو تیرا ہی آسرا تیری شان جل جلالہ. گو ہزاروں میں میرے گناہ تیری چشم لطف میں ہے پنہاں، تو معاف کر میری ہر خطا تیری شان جل جلالہ. مجھے تیری یاد میں ہو سرور میرے دل میں بھر دے تو اپنا نور، میرا دل بنے تیرا آئینہ تیری شان جل جلالہ. میری آنکھ میں رہے تو بسا مجھے ہو نظارہ اینما، میرے روز و شب رہیں پرفضا تیری شان جل جلالہ. یہ نظارہ اینما یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم جدھر منہ پھیر دو اللہ ہی کی صورت ہے، اس کا یہاں ریفرنس دیے ہیں حضرت. تو لطیف ہے، تو کریم ہے، تو جلیل ہے، تو عظیم ہے، مجھے اپنے فضل میں لے چھپا تیری شان جل جلالہ. تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو بصیر ہے، تو قدیر ہے، تیری حکمتوں سے کر آشنا میں تیری شان جل جلالہ. مجھے رحمتوں میں لپیٹ لے، مجھے ہر طرح سے سمیٹ لے، مجھے ایسے قرب تو کر عطا، مجھے ایسا قرب تو کر عطا تیری شان جل جلالہ. میں محمدی ہوں محمدی میرا کام تجھ سے ہے عاجزی، میں محمدی ہوں محمدی میرا کام تجھ سے عاجزی، مجھے بندگی میں ملے مزہ تیری شان جل جلالہ. تجھے یاد کر کے جیوں سدا میرے جان و دل ہوں تیرے فدا، رہے عزت یہ تیری صدا تیری شان جل جلالہ. عزت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عزت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں ابتلا کے بارے میں بیان کروں گا. ابتلا یعنی امتحان یا ٹرائل اس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں. یہ توکل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اس میں سوال ہے ابتلا یا امتحان کیوں ضروری ہے؟ ابتلا عموماً کن امور یا کن باتوں میں ہوتی ہے؟ یعنی امتحان کن کاموں میں ہوتا ہے؟ جواب ہے جب اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے یعنی دیکھتا ہے کہ بندے کے خیالات درست ہیں اور خدا پر اس کا اعتماد یا بھروسہ قوی اور اسٹرانگ ہے، اور بندہ اسی یعنی اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، تو اب اس بندے کا امتحان یا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، البقرہ کی 155 آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ترجمہ ہے اس آیت شریف کا،
اور ہم تمہارا امتحان لیں گے، کچھ بھوک سے اور ناداری سے، اور کچھ مال و جان سے، اور پیداوار کے نقصان سے، اور باراوری یعنی بارش کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت و خوشخبری دے دو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ کن کن چیزوں میں جو ہے امتحان ہوتا ہے، بھوک، ناداری، مال و جان، کھیتی وغیرہ، بارش کی کمی وغیرہ، مگر جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دی گئی ہے۔ دنیا تمام دشمن ہو جاتی ہے۔ یہ جب امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ دنیا تمام دشمن ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ مصائب یا ٹربلز یا امراض یا ڈیسیزز، فاقے یا ہنگر یا احتیاج یا میں مبتلا کرتا ہے، اور الہام یعنی انسپریشن کرتا ہے، فرماتا ہے کہ تم کو میری اطاعت یا فرمانبرداری کرنی چاہیے، نہ کہ مجھے تمہاری۔ ایک طرف سے مفلسی یا پاورٹی آتی ہے، اور ایک طرف سے امراض یا ڈیسیزز۔ یہ حالت بڑی ناگوار یعنی انپلیزنٹ ہوتی ہے، اور اس وقت صبر، پیشنس ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تکلیف کو اور مصائب یا ٹربلز کو بادل ناخواستہ یعنی خاموشی سے برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنے کا نام ہی تو صبر ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، ابتلا یا امتحان کے وقت صبر و شکر سے کام لینے والوں کے لیے کیا کیا بشارتیں یا خوشخبری ہے؟ جواب ہے، بشارت یا خوشخبری ہے صبر و شکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ سورہ البقرہ کی 156 یا 157 آیتیں ہیں۔ ترجمہ ہے، وہ جن کو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی ملک ہیں، یعنی ہم تو اللہ کی ملک ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے ثواب و رحمت ہے، اور یہی ہیں کامیاب اور راہیاب اور سیدھے راستے پر۔ گو کہ امتحان یا ابتلا کے وقت ایمان اور صراط المستقیم پر قائم رہنا صابروں کا کام ہے، صبر کرنے والوں کا کام ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نصرت و مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ایک اور سوال ہے، ایثار یا ابتلا ہمیں پورے اترنے کی یعنی کامیاب ہونے کی بہترین مثال کن سے لی جاتی ہے؟ جواب ہے، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، قربانی اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا جیسے اعمال میں ابتلا یعنی امتحان اور صبر کی بہترین مثال موجود ہے، اور ان کے ان اعمال کی نقل کرنا ہمارے لیے حج میں عبادت بنائی دی گئی ہے۔ اعتماد علی اللہ میں خیر و برکت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے پر بھروسہ اگر کریں تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ امتحان میں اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ بندہ جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس وقت ایسا ہی ہونا تھا اور کچھ ممکن نہیں تھا، جو کچھ کر رہا ہے اللہ اچھا ہی کر رہا ہے، یہی تقدیر کا کھلنا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو بس یہی خیال کرنا چاہیے کہ بس ایسا ہی اچھا تھا میرے لیے جو اللہ کر رہا ہے۔ تو ایسا اگر تم کو سمجھ میں آنے لگا تو اس کا کہتے ہیں آپ پہ تقدیر کھل گئی۔ اس میں بڑا لطف آتا ہے، آگے چل کر بندہ تسلیم و رضا کی منزلیں آسانی سے طے کرنے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد صبر کی ٹاپک ہے۔ جیسے امتحان ہوا تو صبر ضروری ہے، پیشنس۔ اب اس میں
ایک سوال یہ ہے کہ صبر اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے توکل اور ابتلا یعنی امتحان کے وقت تکالیف اور مصائب کو محسوس کرنا مگر اس کو برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، البقرہ کی 152 آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دیکھو، صبر کے زمانے میں دل و خیال کو نقطۂ اعتدال یا بیلنس پر رکھنا مردان خدا کا کام ہے۔ قرآن شریف میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ سورہ البقرہ کی 152 آیت ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور صلاۃ یعنی نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر چھوڑ دیں، عجلت سے کام لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ شیطان ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو ساتھ رکھیں یا شیطان کو، تو بے شک ہم کو صبر کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ اب اس سلسلے میں، صبر کے سلسلے میں ایک اور سوال ہے، کن امور یا کن باتوں میں صبر کرنا چاہیے؟ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ خدا کے لیے صبر یعنی احکام خدا بجا لانے یا عبادت کی مشقت یا تکلیف پر صبر کرنا۔ نمبر 2، صبر اللہ کے ساتھ یعنی تقدیر پر صبر کرنا، مصیبت و بلا پر دشمن سے تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر۔ صبر خدا کے اوپر یعنی روزی کے کشادہ زیادہ ہونے کی امید اور آخرت کے ثواب کے وعدے پر۔ یہ 3 قسم کی چیزیں ہیں، اس پر ہم کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک سوال ہے، صبر کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول اور دوسرے بزرگان دین کے اقوال کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا صبر ایمان کا سر ہے یعنی ہیڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے صبر ہے کہ انسان خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے، یعنی صبر یہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں ثابت قدم فرم رہے، یعنی احکام الہی اور سنت نبوی مضبوطی سے قائم رہے، سنت نبوی پر مضبوطی سے قائم رہے۔ صبر کی عادت ڈالو، نماز پڑھو، دربار خداوندی میں حاضر ہوتے رہو، اور تمہارے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم کو تمام مشکلات میں کامیابی عطا کرے گا۔ یہی تو سیدھا راستہ ہے جس کو صراط المستقیم کہتے ہیں، جو سب راستوں سے چھوٹا اور شارٹیسٹ ہے، جس پر چل کر مقصد تک جلد پہنچ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ تسلیم، صبر کے ساتھ تسلیم آ جاتی ہے، جس کو انگریزی میں ایکسیپٹنس کہہ سکتے ہیں۔ سوال ہے، مرتبہ تسلیم یعنی ایکسیپٹنس کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے بندہ جب تکالیف کو برداشت یا صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو احکام الہی کی ادائیگی میں کسی قسم کی گرانی یا بار نہ ہو تو اس حالت کو تسلیم کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، بندہ احکام الہی کو بلا انکار اور کراہت قبول کر لے تو اس کا نام تسلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ تم جس چیز کو اپنے حق میں مکروہ یا ناپسند جانتے ہو وہ تمہارے لیے نیک یا اچھی ہو، اور جسے تم اپنے حق میں نیک یا بھلی سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ خدا ہی اس امر یا بات کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ۔ یعنی ہم جس چیز کو ہمارے لیے اچھا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ برا ہو، اور جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ برا ہو، اور جس کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہو۔
اصل بات تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لہٰذا تمہارے دین اور دنیا کی نیکی یا بھلائی کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تقدیر الہی پر شاد یا خوش رہنا تسلیم کہلاتا ہے۔ ایسے حالات میں بندہ غم یا ساروں سے آزاد ہو جاتا ہے، فری ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ٹاپک ہے، یہ منزل ہے رضا، یعنی ایکویسنس اس کو انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، رضا۔ سوال ہے رضا الہی کب اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جواب ہے بندہ جب تکالیف و برداشت کرنے کا عادی یا ہیبیچول ہو جاتا ہے اور احکام الہی پر عمل کرنا اس پر سہل یا ایزی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تکلیف میں مزہ لیتا ہے، جیسے کڑوی افیون کھانے والا اس کو مزہ لیتا ہے، اس کا مزہ لیتا ہے افیون کا۔ اس لطف و مزہ اٹھانے کا نام ہی رضا ہے، ایکویسنس ہے، رضا ہے۔ قرآنی آیت ہے رضوان من اللہ اکبر، یعنی خدا کی رضامندی بڑی چیز ہے۔ آل عمران کی 15ویں آیت ہے۔ اب اس کے لیے حزن یا گریف ہے نہ ملال ہے، یا افکشن ہے، یعنی اللہ کی رضا ایک بہت بڑی چیز ہے، اب اس کو نہ حزن ہے نہ ملال ہے۔ ایک سوال ہے اس میں تقدیر کھلنے سے کیا مراد ہے، اور مثال کے ذریعے سمجھاؤ۔ جواب ہے حدیث شریف میں ہے، کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تکلیف کو سیدھے ہاتھ سے لیتا ہوں اور راحت یا کمفرٹ کو بائیں ہاتھ سے۔ تو امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، میں تو رنج اور راحت، ٹربل اور کمفرٹ سب کو سیدھے ہاتھ سے لیتا ہوں، یعنی مجھے رنج اور راحت میں کوئی امتیاز یا فرق نہیں رہا، اور یہ مرتبہ تسلیم و رضا کا ہے۔ اس منزل میں بندے پر تقدیر کھلتی ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ اس طرح اس کا عمل حکم الہی کے تابع یا سبارڈینیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ راضی ہے مسلمانوں سے اور وہ راضی ہیں اس کے خدا سے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 116 یا 105، 110 یا 105۔ پھر فرمایا، میں مسلمانوں کو بشارت دیتا ہوں 7 رحمت اور رضامندی کے۔ یہ سورہ توبہ کی 21ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی وہ سورہ مائدہ کی 110 آیت تھی اور سورہ توبہ کی 105 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ راضی ہے مسلمانوں سے اور وہ راضی ہیں اس کے خدا سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے پر راضی ہوا، اس نے ایمان کا مزہ چکھا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ جو شخص رضا الہی پر راضی رہے، وہ تقدیر الہی یعنی ڈیسٹنی پر اعتراض نہیں کرتا، قضا یا فیٹ پر راضی ہوتا ہے۔ دنیا کی بہشت یا جنت ہے۔ جو شخص رضا سے یعنی دنیا میں وہ جنت میں رہتا ہے، ایسا کر کے رضا الہی سے۔ جو شخص رضا سے آراستہ ہوا، خدا تعالیٰ اسے بزرگی کا بڑا درجہ عطا فرماتا ہے۔
اس کے بعد جو منزل ہے یا ٹاپک ہے وہ تہذیب یا تزکیہ نفس ہے. اس کو میں نیکسٹ حصے میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.